ایک بیماری ہے جسمانی، اور سب کے صدقے میں یہ محفل بھی قبول فرمائے۔ اصل تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، آقا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو جو محفل ہو رہی ہے، جو سجا رہے ہیں، اللہ سب کا سجانا قبول فرمائے۔ تو وہ جو موبائل میں ذرا آف رکھیں، کیونکہ سال کے بعد آنا ہوتا ہے، کئی پچھلے سال تو کئی سالوں کے بعد آیا تھا میں، اور یہ بھی حاجی صاحب کی محبت ہے، جو تنظیمی طریقہ کار، پھر اقبال بھائی کوششیں کرتے ہیں، پھر وہ رابطے کرتے ہیں، پھر وہ رابطے ہوتے ہیں، پھر ترکیب بنتی ہے۔ پہلے یہاں کی ذمہ داری تھی، یہ کال بھی آ جاتے تھے فوراً، اب ذرا تنظیمی معاملات ہیں۔ ایک ہے جسمانی بیماری، اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، MBBS ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر، اس سے قابو نہیں آئے تو اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بہاولپور جائیں گے، وہاں قابو نہیں آئے تو ملتان سٹی ہاسپٹل ہے، دیگر ہاسپٹل ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں کہ یار مجھے کوئی مرض تو نہیں لگا ہوا، چیک کریں کوئی ری ایکشن تو نہیں ہو گیا، کوئی اندر کوئی بیماری جنم تو نہیں لے رہی۔ دنیاوی طور پر کوئی مرض ہو جائے تو میں اور آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں علاج کے لیے، کہ علاج مل جائے، طبیعت ٹھیک ہو جائے، صحت یابی مل جائے۔ بسا اوقات صحت یابی مل بھی جاتی ہے، اور بسا اوقات اسی بیماری میں بندہ موت کا شکار بھی ہو جاتا ہے ایسا؟ بولتے جائیے آپ، ایسا۔ ایک بیماری وہ ہے کہ جس کا علاج ہم کرنے کی سوچتے نہیں۔ جسمانی طور پر اگر بندہ بیمار ہو گیا، اس نے کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد قبر میں پہنچ جائے گا۔ اگر خاتمہ بالخیر ہوا، اس بیماری پر صبر کیا، تو اس بیماری پر اجر بھی ہے، اور مرنے کے بعد جنت کے اعلیٰ مقام بھی ہیں، اس کے لیے درجے بھی ہیں۔ لیکن ایک بیماری وہ ہے جسے کہتے ہیں گناہوں کی بیماری، خطاؤں کی بیماری، بے باکیوں کی بیماری، لغزشوں کی بیماری، کہ یہ بیماری انسان کا جسم بھی گھائل کرتی ہے، صحت بھی برباد کرتی ہے، رزق کے راستے بند کر دیتی ہے، گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے بندے کی عزت معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے بندے کا نامہ اعمال گندا ہو جاتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کا قرب جو پانے کی کوشش کرتا ہے، قرب الہی سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے بندہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے بندہ جہنم کی آگ میں گرتا جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے اگر اس بیماری کے دوران ہی بندے کا خاتمہ ہو گیا تو بسا اوقات یہ بیماری ایمان کو چیر دیتی ہے، ایمان کو برباد کر دیتی ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کفر پر مرتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو قبر میں عذاب کا باعث بنتی ہے، جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے قبر کی دیواروں سے سانپ بچھو نکل کر اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیتے۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے گا تو فرشتے سے منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر آئیں گے۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جہنم میں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ کون سی بیماری؟ گناہوں کی بیماری۔ کون سی؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، نماز قضا کرنا یہ گناہ ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، بد نگاہی کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، کم تولنا، کم ناپنا، سود۔ ہو سکتا ہے میں یقیناً آپ سے بڑا گناہوں کا مریض ہوں، مجھے بھی علاج چاہیے۔ اصل تو رب کو راضی کرنا ہے، اصل کامیاب تو وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ آج یہاں بیٹھا ہوں، بیان کر رہا ہوں، کل میرے بارے میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے مجھے نہیں پتا بھائی۔ آج یہاں بیٹھے ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں،
نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں اللہ پاک کی ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا یا مرتے وقت ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا، پتہ نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرے، میں حاجی بن گیا ہوں، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنے سال سے نیکیاں کر رہا ہوں، پھر اسلامی بھائیوں اتنے سال سے نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، بیانات کر رہا ہوں۔ ارے بیان تو وہ قبول ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نماز تو وہ قبول ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نیکی کی دعوت وہ قبول ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کیا، ہمیں پتہ نہیں۔ اسی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے ہمارے اسلاف اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، سال ہر سال عبادتیں کی، ریاضتیں کی، سجدے کیے، نمازیں پڑھی، پوری زندگی اللہ پاک کی اطاعت میں گزار دی، مگر روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ آج اس بیماری کا علاج میں عرض کروں گا، تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ بالکل یہاں پر آتے ہیں، اس ناچیز کا بیان بھی، سگے اتار کا بیان بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ کرے کہ میرے لیے بھی مفید ہو، آپ کے لیے بھی مفید ہو۔ ایک بیماری، اس بیماری کا جو سب سے کامیاب ترین گناہوں کی بیماری کا جو علاج ہے وہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا۔ میرا اور آپ کا رب جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ جاؤ دنیا میں پڑھو لکھو، نوکری کرو، ملازمت کرو، کاروبار کرو، زمیندارہ کرو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، انجوائے کرو اور مر جاؤ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، ایک محدود ٹائم کے لیے، محدود وقت کے لیے، محدود لیمٹ میں اس دنیا میں رہیں گے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، ٹائم پیریڈ مکمل ہو جائے گا، پھر نہ چاہنے کے باوجود ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ اور پچھلی دنوں کا واقعہ ہے، 12 ربیع الاول کے دن کا واقعہ۔ آج کیا دن تھا؟ بدھ۔ 12 این بڑی رات، پیر کا دن گزار کر راؤ محمد چاند فاطمہ جناح ٹاؤن میں ان کی رہائش تھی۔ 33 سالہ نوجوان، 33 سالہ نوجوان، 4 بچوں کا باپ، بڑا ہینڈسم، خوبصورت، سمارٹ جسم کا مالک، دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، گپے لگانا، کھانا پینا، انجوائے کرنا، دعوتیں اڑانا، یہ معمول تھا۔ 12 ربیع الاول کی رات، بڑی رات، اجتماع میلاد کی رات، پچھلے ہفتے بھی دوستوں کے ساتھ گیا، ہلا گلا کیا، کھانا کھایا، دعوت کی، گھر آ گیا۔ رات کو 12 بجے اس کے دل میں پین، درد ہوا، تکلیف ہوئی، گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے آئے۔ ڈاکٹر نے کہا ہینڈسم نوجوان ہے، سمارٹ بوائے ہے، کچھ نہیں ہے یار، بی کا درد ہے۔ اس نے گولی دی، جاؤ گولی کھا لی، کچھ بھی نہیں ہوا، درد ہو رہا ہے۔ دوبارہ پھر ڈاکٹر کے پاس آیا، ای سی جی ہوئی، رپورٹ بالکل کلیئر، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے، میں کہہ نہیں رہا تھا ٹھیک ہوا۔ اب پھر گھر آ گیا، تیسری بار درد بڑھ بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسوں کو پچھاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اے دنیا دن 4 دہاڑے، اے مزے لے لے کر گناہ کرنے والے، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے، نمازیں پڑھوں گا رمضان میں، نمازیں پڑھوں گا، عمرہ کرنے جاؤں گا، نمازی بن کر آؤں گا، حاجی بن کر آؤں گا، داڑھی سجا کر آؤں گا، جو
جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، رشوت لینا چھوڑ دوں گا، غیبت کرنا چھوڑ دوں گا، گالیاں بکنا چھوڑ دوں گا، گندے دوستوں سے دوستیاں چھوڑ دوں گا۔ اے اس امید پر جینے والے، اے دنیا دن چار دیہاڑے اور نہ تیری نہ میری، ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا وڑنا ہے قبر دی ڈھیری۔ وہ ڈھیری کب ملے گی پتہ نہیں ہے۔ یہ ملتان کا واقعہ تھا، ٹیپا سلطان پور میں واقعہ ہوا۔ یہ ہمارے حاجی محمد یعقوب اتاری صاحب، ان کے بیٹے قاری راشد یعقوب اتاری رکن زون ہے مدرسہ بالغان کے، وہ بیچارے بھی رات کو کھانا کھا کر سوئے، ایسے سوئے کہ پھر آنکھ نہ کھلی۔ فجر میں گھر والوں نے اٹھایا تو لاش ہی تھی ان کی، جسم اکڑا ہوا تھا۔ آج اس جسم پر بڑا ناز ہے، آج اس جسم پر بڑا گمنڈ ہے، میرا جسم بڑا حسین ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جستجو کرتے ہیں، بڑی ورزشیں کرتے ہیں۔ اس جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے، ہینڈسم بنانے کے لیے ایک وقت آئے گا اس جسم پر قبر کی مٹی ڈالی جا رہی ہوگی، ایک وقت آئے گا قبر کی کیڑے اس کو نوچ رہے ہوں گے، ایک وقت آئے گا اگر گناہ کیے، اگر اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، اگر اللہ کو ناراض کیا، یہی جسم جہنم کی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا رب فرما رہا ہے۔ ہمارے اسلام کس طرح ڈرتے تھے اللہ سے؟ ہمارے ملتان کے بے تاج بادشاہ، بلکہ ملتان نہیں یوں کہیے جنوبی پنجاب کے بے تاج بادشاہ شیخ الاسلام والمسلمین، اتنے مالدار، اللہ نے اتنا مال دیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکروں کی دعوتیں کرتے تھے، لاکھوں لاکھ دینار آپ کے پاس موجود تھے، بڑی جاگیریں تھیں آپ کے پاس۔ شیخ الاسلام والمسلمین شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ خوف الہی کا غلبہ طاری ہوا۔ اگر آنسو بہتے ہیں تو بہنے دیجئے گا، کہ گناہوں کی گندگی کو، گناہوں کی سیاہی کو، گناہوں کی ناپاکی کو دنیا کا بڑے سے بڑا بلکہ 7 سمندر کا پانی بھی نہیں دھو سکتا، مگر ندامت کے 2 آنسو، شرمندگی کے 2 آنسو، اللہ کے خوف سے رونے کے 2 آنسو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والے 2 آنسو زندگی بھر کے بسا اوقات گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، نامہ اعمال کو پاک کر دیتے ہیں۔ سنیے، آپ نے سر مبارک کو سجدے میں رکھا اور رونا شروع کر دیا، روئے جا رہے ہیں اللہ کے خوف سے، روئے جا رہے ہیں اللہ کے ڈر سے، آنسو بہا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ کر، رخسار سے ٹپک کر، داڑھی سے بہ کر مصلی میں جذب ہو رہے ہیں، آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، ہچکیوں کی آوازیں حجرے سے باہر آ رہی ہیں جو آپ کے مریدین کے دلوں کو چیر رہی ہیں۔ صاحبزادے آ گئے، مریدین آ گئے، سب دروازہ بجا رہے ہیں، حالی جا دروازہ کھولیے، حضور دروازہ کھولیے، شیخ الاسلام دروازہ کھولیے۔ مگر آپ روئے جا رہے ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں، ایک ہی جملہ زبان پر ہے، ایک ہی کلمہ زبان پر ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ روتے روتے عرصہ گزر گیا، گھنٹے گزر گئے، مریدین بھی رونے لگے، ان کی بھی ہچکیاں بن گئیں، سسکیاں نکلنے لگیں۔ آخر آپ کے پوتے کو لایا گیا، شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر خدمت ہوئے، دروازہ بجایا، دادا جان دروازہ کھولیے۔ آپ روئے جا رہے ہیں، پھر آواز دی، دادا جان دروازہ کھولیے۔ آپ روئے جا رہے ہیں، دادا جان دروازہ کھولیے۔ آپ روئے جا رہے ہیں، تیسری چوتھی آواز پر اٹھے، پوتے سے بڑا پیار تھا، پوتا بڑا لاڈلا تھا، لختے جگر تھا، اٹھے، دروازہ کھولا، شاہ رکن عالم نوری حضوری علیہ رحمہ نے دیکھا، مریدین نے دیکھا، صاحب زادوں نے دیکھا کہ شیخ الاسلام کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی ہیں، آنکھوں پہ ورم آ گیا ہے، آنسو خشک ہو گئے، آنسو کی جگہ خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ جہاں مصلی پہ سر رکھ کر آپ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، سارا مصلی آنسوؤں سے گیلا ہو چکا ہے۔
شاہ رخ عالم نوری حضوری علیہ رحمت لپٹ گئے، رونے لگے، دادا جان کہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے، دادا جان کیوں رو رہے ہیں؟ سنیے، گردن کو جھکا کر سنیے، اپنا بھی موازنہ کیجئے، وہ اہل اللہ ہو کر، وہ متقی ہو کر، وہ پرہیزگار ہو کر، وہ اللہ کے ولی ہو کر، اللہ کے پیارے ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر، اللہ کے مقبول بندے ہو کر اللہ کے خوف سے روئے، اور بندے تو سیاہ کار ہو کر، خطا کار ہو کر، بدکار ہو کر، نافرمان ہو کر، راتوں کو گناہوں میں گندا کر کر، زندگی کو گناہوں میں گزار کر، نامہ اعمال کے سارے وقت گناہوں کی گندگی سے آلودہ کر کر، پھر بھی تیرے آنسو نہ بہیں، کھلکھلا کر ہنسے تو اس طرح دنیا میں رہے کہ مرنا نہیں ہے، قبر میں اترنا نہیں ہے۔ سنیے، شیخ الاسلام سے لپٹ گئے شاہ رخ عالم نوری حضوری علیہ رحمہ، رو رو کر پوچھنے لگے، دادا جان یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کس وجہ سے، کس بنا پر آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا، آج میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا، ایک بہاؤالدین کا میں نے حالات پڑھے کہ ایک بہاؤالدین تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، مفتی تھا، میرا ہم نام تھا، شیخ الحدیث تھا، لوگوں میں واہ تھی، بلے بلے تھی، لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اس کا ایمان چھین لیا گیا۔ میں ڈر رہا ہوں کہیں میرا بھی ایمان برباد نہ ہو جائے، کہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر غالب نہ آ جائے، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں گریہوزاری کر رہا ہوں، مولا کہیں میرا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ
اللہ والے ڈرتے رہتے تھے، اللہ والے، کاش کہ ہم بھی ڈرنے والے بنے۔ اسلامی بھائی زندگی مختصر سی ہے، ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، ہاں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، اے میرے سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جوانی میں نہ آپ کی کمر جھک گئی تھی، جوانی میں کمر جھک گئی آپ کی۔ لوگوں نے بڑا پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے، آپ نے نہ بتایا۔ ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا کہ حضور بتائیں تو صحیح۔ آپ نے رو کر کہا، ایک استاذ تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، میں نے سالوں علم دین حاصل کیا۔ جب ان کے مرنے کا وقت آیا انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہا سفیان میں نے 50 سال اللہ کا دین سکھایا ہے، لوگوں کو علم پڑھایا ہے، اللہ کے راستے پر بلایا ہے، لیکن آج جب میرے مرنے کا وقت آیا ہے پتہ میری کیا کیفیت ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ جا، تم میری بارگاہ میں آنے کا اہل نہیں ہے۔ اللہ نے دھتکار دیا مجھے۔ سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جملہ سننا تھا میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، کڑک خوف مجھ پہ طاری ہوا کہ 50 سال سے علم پڑھانے والے کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، تیرا کیا بنے گا؟ آج ہم زندگی میں لگے ہوئے ہیں، انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے اسلامی بھائیوں ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنا نام اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سنانا ہے۔ یہی سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی رات عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے، گھر کی دیوار پر آپ نے ہاتھ رکھا، رونا شروع کر دیا، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ گھر والے آس پاس جمع ہو گئے، علی جان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بتا نہیں رہے، رو رہے ہیں۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، علی جان رو کیوں رہے ہیں؟ آنسو مبارک بہہ کر داڑھی تر ہو رہی ہے، آنسو زمین پہ گر رہے ہیں۔ علی جان وجہ کیا ہے؟ رو رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی تو چیخ نکل گئی آپ کی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ علی جان وجہ کیا ہے؟ بتائیے تو صحیح، سنیے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر گردن کو جھکا کر، علی جان وجہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ کرنے سے پہلے ایک گناہ کیا تھا، توبہ کرنے سے پہلے، بعد میں نہیں ہے۔ ہم تو بار بار توبہ کرتے ہیں، گناہ پھر کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا توبہ کرنے سے پہلے ایک گناہ کیا تھا، آج وہ گناہ یاد آ گیا، یہ سوچ کے رو رہا ہوں کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، نامہ اعمال لے کر اور اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہوگا۔ اگر میرے رب نے پوچھ لیا سفیان تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، سفیان تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ معاف کرو
नजर या रब, ऐब मेरे ना खोल महशर में। नाम सत्तार है तेरा यार। तो अल्लाह वाले अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। मेरे इस्लामी भाइयों, हम भी दावे तो करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं। हम डरते मखलूक से, हम डरते दरिंदों से, हम डरते मोजी जानवरों से, हम डरते सांप बिच्छू से डरते हैं। अल्लाह की मखलूक से डरते हैं। अगर अल्लाह से डरते होते तो उसकी नाफरमानी ना करते। अगर अल्लाह से डरते होते शराब पीते, बदकारी करते। अल्लाह से डरते होते ना होती, बेबाकियां ना होती। आज मखलूक का डर है, खाली का डर दिल से निकलता जा रहा है। जो अल्लाह के पाक बंदे हजरात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, जो कतई जन्नती मासूमों के सरदार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह पाक से डरा करते थे, जिनके लिए कायनात बनी है। मेरे आका भी रब्बे करीम से डरते थे, कांपते थे, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। आपके बाद सबसे बड़ा मकाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, खलीलुल्लाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते, खौफ इलाही से रोना शुरू कर देते। आप रोते, आपके सीने की गड़गड़ाहट जो खौफ इलाही की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से जो आपके सीने से आवाज निकलती थी, गड़गड़ाहट की आवाज निकलती थी, 1 मील 1.5 किलोमीटर दूर तक वो आवाज सुनाई दी जाती थी। जब आप रोते तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर होते, आपका ढारस बनाने के लिए, खलील इब्राहीम, अल्लाह फरमाता है क्या कभी दोस्त को अजाब देता है? क्या कभी दोस्त को भी अजाब देता है? आपने फरमाया नहीं, दोस्त तो दोस्त पे रहम करता है, लेकिन जब मुझ पे खौफ इलाही का गलबा तारी होता है तो मैं भूल जाता हूं कि मैं अल्लाह का खलील हूं। खलीलुल्लाह तो रोए, हबीबुल्लाह तो रोए, और मैं गुनाहगार और खताकार होकर गुनाह करता चला जाऊं। सोचे यार अपने बारे में, और करें अपने बारे में, फिक्र करें अपने बारे में, जायजा लें अपना, मुहासबा करें अपना, एहतिसाब करें अपना, अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएं तसव्वुर में, उससे पहले कि जब रब्बे करीम की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। आज खड़ा कर लें अपने आप को, आज अपना जायजा ले लें, मुहासबा कर लें। वो वक्त आएगा तो देर हो चुकी होगी, बाजी हाथ से निकल चुकी होगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुनिए, मैंने पढ़ा में हिल गया। दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने हुकूमत से नवाजा, आज थोड़े 2-4 पैसे आते हैं, मेरी टोर बदल जाती है, मेरी गर्दन में सरिया आ जाता है, मेरे नीचे देखता नहीं हो रहा है। भाई देख, अल्लाह को आजिज़ी करने वाले पसंद हैं, अल्लाह को इंकिसारी करने वाले पसंद हैं। तकब्बुर बंदे को ज़ेब नहीं देता। तकब्बुर, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह की सिफ़त है। ये बंदा तो ख्वाब में जाना, ख्वाब से बना ख्वाब में जाना, महल में तो दफन नहीं होगा, ये जाएगा तो उसी कब्रिस्तान में जहां एक लावारिस फकीर भी पड़ा हुआ है, नशे भी पड़ा हुआ है, भंगी भी पड़ा हुआ है, वही जाना है। अमाल साथ लेकर जाने हैं, अच्छे या बुरे अमाल। अच्छे अमाल लेकर गए तो ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, बुरे अमाल लेकर गए तो ये कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। सुनिए,
السلام کو اللہ نے حکومت سے نوازا، بادشاہت سے نوازا۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ، اللہ کے نبی ہیں، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سجدے میں آپ نے سر رکھا اور خوف الہی کی وجہ سے آپ نے رونا شروع کر دیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، پورا دن گزر گیا روتے روتے، دوسرا دن گزر گیا روتے روتے، ہفتہ گزر گیا، 40 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام روتے رہے، یہاں تک کہ جو آنسو بہے زمین میں گھاس اگائی، سر مبارک سجدے میں ہے اور آنسو ٹپٹپ بہ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم غور کریں بھائی۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یحییٰ علیہ السلام آپ اتنا روتے، اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ آپ کے رونے کی آواز سن کر درخت بھی رونا شروع کر دیتے، مٹی کے ڈھیلے بھی رونا شروع کر دیتے۔ روتے روتے یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پہ زخم مبارک بن گئے تھے۔ آپ کی امی جان اون کی پٹیاں آپ کے گال پہ لگا دیتی۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے، امی جان وہ اون کی پٹیاں ہٹاتی، ان کو نچوڑتی، آنسوؤں کو خشک کرتی، تو آپ کی امی جان کی انگلیوں پر آپ کے آنسو بہتے۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے، بولا یہ میری ماں ہے اور یہ اس کی انگلیوں پر بہنے والے میرے آنسو ہیں، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو میں۔ وہ تو گھبرائیں جو قطعی جنتی ہیں، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جو گناہوں سے پاک ہیں۔ میں اور آپ جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، دسے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جو آئے منہ میں بک دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے طرز زندگی کو بدلے، اپنے آپ کو تبدیل کریں، ورنہ دیر ہو جائے گی جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ یہ روح نکلنی ہے، جان جانی ہے۔ کوئی دنیا میں واپس پلٹ کر نہیں آیا، آنا جو آیا اس نے جانا ہے۔ ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آبادی کس طرف ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کس طرف ہے؟ کس طرف تو قبرستان ہے۔ فرمایا اصل آبادی تو یہی ہے، ان سب نے یہی جانا ہے، اور جو یہاں چلا جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بار آپ کو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں تشریف فرما ہے، گردن کو آپ نے جھکایا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں۔ کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا سلو کروا رہا ہوں، صلح سلو کروا رہا ہوں۔ کس کی؟ سننے والے نے حیران ہو، کس کی کروا رہے ہو؟ کہا اللہ کی اور بندوں کی۔ بازار شیطان کا گھر ہے، بازار شیطان کا گھر ہے، سلو کروا رہا ہوں۔ کس کی؟ اللہ کی اور بندوں کی۔ اس نے ہنس کے کہا بندے نے، پھر رزلٹ کیا نکلا؟ آج کل میچ ہونے دیوانے ہوئے ہیں۔ میچ ہونے دیوانے نہ بنو، اپنی نمازوں کی فکر کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، 4 گھنٹے میچ کے لیے، مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں۔ بندے کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کیا جواب دے گا بندے؟ کیا زندگی ہے یہ؟ پتہ نہیں اس کو میرے بھائی۔ بہلول دانا علیہ رحمہ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا صلح کروا رہا ہوں۔ کس کی کروا رہے ہو؟ کہا اللہ کی اور بندوں کی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ کہ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ بندے وہ چھڑ دو سانو اسی مزے اڑانے میں، ابھی گناہ کریں گے، ابھی انجوائے کریں گے، ابھی جوانی ہے۔ ارے جوانی پہ ناز نہ کر، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے۔ تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ اور آؤ چاند بھی تو غروب ہوا نا قبر کے اندر، ہم نے بھی غروب ہو جانا ہے۔ کتنے چاند غروب ہو گئے، کتنے سورما چلے گئے، کتنے بہادر چلے گئے، کتنے حسین و جمیل چلے گئے۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے،
تیاری کریں ہم، ورنہ بندے تو اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اسی شخص نے کچھ عرصہ بعد دیکھا بہلول نانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے؟ قبرستان میں۔ پہلے کہاں تھے؟ بازار میں۔ سنیے توجہ کے ساتھ۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا صلح کروا رہا ہوں۔ کہا بازار میں بھی صلح کروا رہے تھے، یہاں بھی کروا رہے ہو، کیا صلح کروا رہے ہو؟ کہا صلح کروا رہا ہوں۔ کس کی؟ بندوں کی اور اللہ کی۔ اب رزلٹ کیا نکلا؟ کہا اب بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ بندے کہہ رہے ہیں معاف کر دے، دوبارہ بھیج دے۔ کوئی آیا مرنے کے بعد؟ شاید کوئی بیٹھا ہو، ہے بھائی کوئی ایسا بندہ؟ ہاں جی میں آگے ہوں، اللہ نے بھیج دیا دوبارہ دنیا میں۔ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ہے، نہ ملے گا۔ جو چلا گیا چلا گیا۔ اس جانے سے پہلے تیاری کریں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنی گفتار کو بدلیں، اپنے آپ کو نیکوکار بنائیں۔ وہ زندگی بیکار ہے جس میں نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، رزق حلال کمانا نہیں ہے، جس جوانی میں شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، بیکار ہے۔ یہ لعنت ہے اس زندگی پر۔ زندگی تو وہ ہے جس میں بندگی ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اللہ کی رضا ہو، خلوص ہو، اخلاص ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، عارضی ہو، انکساری ہو، ملنساری ہو۔ تو ایسی زندگانی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول ہمارے سامنے ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا، دیکھو کل کا بے نمازی